والذین اور وہ لوگ ہم لفروجہم وہ اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں حرام سے، یعنی حرام سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں. تو تزکیے میں نہ صرف یہ کہ روحانی، جسمانی، اخلاقی اور ذہنی تزکیہ بلکہ جنسی تعلقات میں بھی تزکیہ. اس لیے ایسے لوگ اپنی خواہشات نفس کو بھی کنٹرول کرنے والے ہیں اور حرام سے بچ کے رہنے والے ہیں. الا علی ازواجہم مگر اپنی بیویوں پر، یعنی جن سے نکاح ہو، او ما ملکت ایمانہم یا جو مالک ہو ان کے دائیں ہاتھ، یعنی مملوکہ، کنیز. جب دور غلامی تھا تو اس وقت یہ حکم تھا، لیکن اب صرف ازواج ہیں. فإنہم تو بے شک وہ غیر ملومین نہیں ہے ملامت کیے گئے. ملومن مدحورا پیچھے پڑ چکے ہیں آپ، ملوم تو اسی سے ملومین ہے. لام واو میم اس کا روٹ ہے، لومت لائم بھی آتا ہے. تو وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے. یعنی اگر کوئی شخص نکاح کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے تو اس کو برا نہیں کہا جائے گا. اسلام میں جائز تسکین نفس کے دو ہی راستے ہیں اور ان میں سے پہلے نمبر پر نکاح ہے. اسلام میں رہبانیت کو پسند نہیں کیا گیا، نکاح کرنے کو پسند کیا گیا ہے، اور نکاح کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بتایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے. تو نکاح کے ذریعے ایسا تعلق قائم کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی قباحت نہیں، بلکہ الٹا اجر و ثواب کا باعث ہے. لیکن نکاح میں ضروری ہے کہ وہ تمام شرائط پوری ہوں جو ایک جائز نکاح کے لیے اسلام نے رکھی ہیں. اسی لیے نکاح متع جو ہے وہ اس میں نہیں آتا. نکاح متع کیا ہوتا ہے، جس کا پیچھے آپ ذکر پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء میں، کہ کوئی شخص ایک محدود مدت کے لیے محدود رقم پر یا کسی چیز کے عوض کسی عورت سے نکاح کر لے، اور جب وہ مدت ختم ہو جائے تو وہ نکاح خود بخود ڈیزالو ہو جائے. دور جاہلیت میں اس طرح کا نکاح ہوتا تھا. اسلام کے ابتدائی حصے میں اسے باقی رکھا گیا، لیکن بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا. پھر اسی طرح کیا فرمایا گیا کہ نکاح کے ذریعے تعلق پر ملامت نہیں بلکہ پسندیدہ ہے. ہاں، جو ناپسندیدہ ہے وہ کیا ہے؟ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ جو چاہے گا اس کے سوا، اس کے علاوہ. کس کے علاوہ؟ نکاح کے علاوہ یا مملوکہ کے علاوہ. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ پس یہی لوگ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں، شریعت کی حدود سے نکلنے والے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح تو درست ہے، لیکن نکاح کے علاوہ کوئی بھی تعلق یا کوئی بھی طریقہ نفسانی خواہشات کی پورا کرنے کا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، جس میں زنا، عمل قوم لوط، ماسٹربیشن اور دیگر تمام چیزیں آتی ہیں جو کسی بھی رنگ اور شکل میں ہوں. قرآن پاک میں عمل قوم لوط کے بارے میں منع کیا گیا کہ اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون، کہ اپنی بیویاں چھوڑ کر جو تم مردوں سے تعلق قائم کرتے ہو تو تم کون ہو؟ قوم عادون، حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. تو یہاں حد سے بڑھنے والے انہی کو قرار دیا گیا. پھر اسی طرح سورۃ المعارج میں آتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون. تو نکاح کے دائرے کے باہر ناجائز دوستیاں کرنا یا حرام کا کوئی طریقہ بھی اختیار کرنا درست نہیں. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ خود مسلمان معاشروں کے اندر نکاح مشکل کر دیا گیا ہے، شادی کو مشکل ترین کام بنا دیا گیا ہے، اور اس کے برعکس حرام کو آسان کر دیا گیا ہے. اور خصوصاً ایسے معاشرے کہ جہاں ہر طرف حرام میسر ہو، آزادی ہو، وہاں پر مسلمانوں کو اپنے طور طریقوں پر نظر ثانی کرنی ہو. بلا وجہ بچوں کے نکاح تاخیر سے کرنا اور انہیں فتنے میں ڈالنا، یعنی بغیر کسی وجہ کے، اسباب اور وسائل ہوتے ہوئے بھی، تو ایسی صورت میں والدین کی بھی پوچھ ہوگی.
یعنی اگر اولاد جوان ہو جائے اور رشتہ موجود ہو، ایک تو یہ نا کہ کوئی صحیح سبب نہ بن رہا ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اگر اسباب موجود ہوں تو بلا وجہ تاخیر کرنا اور بچوں کو آزمائش میں مبتلا کرنا کہ وہ حرام میں داخل ہو جائیں، تو ایسے میں والدین کی بھی پوچھ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نکاح کی عمر کو بچہ پہنچے اور والدین اس کی شادی نہ کریں اور وہ حرام میں پڑ جائے تو والدین پر بھی اس کا گناہ ہوگا۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں نکاح مشکل کیوں ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ رسم و رواج جو بنائے ہوئے اور وہ ہم نے خود بنائے ہوئے، دوہرے رسم و رواج ہو گئے، کچھ پیچھے سے لائے ہیں، کچھ یہاں کے شامل کر لیے، ہم خود ہی ہیں یہ سب کرنے والے، زیادہ مشکل بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ایسی ایسی غیر حقیقی باتیں اور غیر حقیقی معیار جو عملی زندگی میں ناممکن ہے۔ اصل مشکل یہ ہے کہ مادہ پرستی نے ہمارے ذہن خراب کر دیے، ہم نے دنیا کو جنت سمجھ لیا ہے اور ہم اس دنیا میں جنت کی تلاش میں ہیں۔ کس طرح کہ ہم ایک آئیڈیل زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، بہت ہی اونچی اور معیاری قسم کی، اور وہ معیار بھی ہم نے خود قائم کر لیا، اور اس کے لیے بھی کچھ شرائط خود ہی طے کر لی اپنے لیے کہ جب تک یہ اور یہ اور یہ سب نہ ہو جائے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر کہ حرام میں پڑ جاتے ہیں بچے، اس کی والدین کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ حلال کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں بعض اوقات والدین اس سے بھی غافل ہوتے ہیں کہ بچے باہر کر کیا رہے ہیں، وہ کیوں دیر سے آ رہے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، کون ان کے پاس آتا ہے، ان کی دوستی کس سے، تعلق کس سے ہے۔ یعنی والدین کے فرائض صرف بچپن میں نہیں ہوتے کہ جب بچے چھوٹے ہوں اور اس وقت وہ ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کھایا یا نہیں، یا وہ سوئے یا نہیں، یا ہوم ورک کیا یا نہیں۔ جب وہ جوان ہو جائیں، خواہ وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائیں، تو بھی جب تک ان کی شادی ہو نہیں جاتی تو والدین کی ایک ذمہ داری رہتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاندان قریب قریب ہوتے تھے، اگر والدین خود غفلت کرتے تھے تو بہن بھائی اور خاندان ہمسائے دائیں بائیں سے پیچھے پڑ کے پریشر ڈال کے بہت نظر رکھنے والے ہوتے تھے۔ اب ہر کوئی اپنی دنیا میں ہے، کوئی حلال کرتا ہے یا حرام کرتا ہے، کسی کو دوسرے کی پرواہ نہیں۔ پہلے اگر کسی خاندان میں خدا نخواستہ باپ کی وفات ہو جائے یا کوئی ولی نہ ہو تو بڑے بہن بھائی ماں باپ کی جگہ پر چھوٹے بہنوں بھائیوں کا خیال رکھ کے اور اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اس کو اپنے فرائض میں سے سمجھتے تھے۔ اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ شاید بچوں کا اپنا ہی فریضہ ہے کہ جا کے خود اپنے لیے کچھ تلاش کر لیں اور جیسے چاہیں جئیں۔ تو یہ بھی والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے جس پر توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس معاملے میں بھی درست طریقہ اختیار کرے۔ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں، یا صرف اپنی ذاتی زندگی میں لغو سے بچ جانا کافی نہیں، یا پھر خود اپنی زندگی میں اگر مطمئن ہے تو ٹھیک ہے اور بچوں کی پرواہ نہیں۔ اسلام ایک معتدل طریقہ زندگی ہے جس میں جسم، روح، جذبات اور ذہن، ان سب کی ویل بینگ کا خیال رکھا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کورس کے شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اسلام صرف روحانی ترقی نہیں سکھاتا جیسے بعض مذاہب میں ہے کہ وہاں مذہب کا تصور کیا ہے کہ صرف روح کو سرشار کرو یا وقتی طور پر ایک نشے کی طرح کچھ ایسے کام کرو کہ جس سے روح جو ہے یہ روحانی ترقی حاصل ہو جائے اور باقی چیزوں کی طرف توجہ نہ ہو۔ نہیں، اسلام صحیح کھانے کی تعلیم بھی دیتا ہے، جسمانی ضروریات کس طرح پوری کرو، جذباتی ضروریات کس طرح پوری کرو، روحانی کس طرح پوری کرو، ذہنی کس طرح پوری کرو، علم، عقل، سمجھ، شعور، ان سب چیزوں کو بھی آگے بڑھانے کو اور صحیح استعمال کو اہم قرار دیتا ہے اور اس کو بھی عبادت قرار دیتا ہے۔ تو اسی لیے نکاح کو عبادت قرار دیا گیا ہے،